صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے اس ہستی کا جس کی وجہ سے میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے، جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا مسکرائی تھیں، مدتوں بعد بیویوں نے اپنا سوگ ودا کیا تھا۔ امیر مختار علیہ السلام ایک بہادر سپاہی، ایک سخی انسان اور ایک جرأت مند امیر تھے۔ آپ ایک عظیم فکر کے مالک دانش مند تھے۔ آپ ایک عالی ہمت انسان تھے۔ آپ جنگی امور میں اچھا خاصا تجربہ رکھتے تھے اور دوسروں سے بڑھ کر صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی گود میں دیکھا کہ مختار بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ہیں، یا کیس یا کیس، اے ہوش مند اور زیرک انسان۔ یہی وجہ ہے کہ مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو ہوشیار اور بہادر انسان کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مختار کو گالی مت بکو، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کر کے ہمارا بدلہ لیا ہے۔ اس نے سخت حالات میں اپنے مال کو ہمارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب سفیر امام حسین علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کئی روز جناب مختار کے مہمان رہے اور مختار نے ان کی پوری حمایت کی۔ جناب مسلم ایک مدت تک آپ کے گھر میں رہے۔ مختار کا عراق میں آل اطہار کے طرفداروں اور فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے والوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ ایک نڈر محب آل محمد تھے۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی امامت و ولایت کے قائل تھے اور خانوادہ عصمت کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ امیر مختار حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت کوفہ میں نہیں تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد چند آزاد مردوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا، تاکہ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائیں تو وہ ان کی حمایت نہ کریں۔ علامہ مامقانی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون کے حکم پر جن لوگوں کو گرفتار کر کے پس دیوار زندان کر دیا گیا ان کی تعداد 4500 تھی، یعنی 4500۔ لہٰذا اس بنیاد پر یہ فکر صحیح نہیں کہ ان لوگوں نے جان کے خوف سے بچنے کے لیے امام کی حمایت نہ کی۔ جس طرح ابن اسیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ شہادت امام کے بعد پشیمان ہوئے اور بعد میں انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کی رہبری و رہنمائی میں ایک حزب توابین بنائی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی دلسوز شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم پر مختار کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا، اے پسر عبید، تم نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ لہٰذا اس بیان کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت باسعادت کے وقت مختار زندان کوفہ میں قید تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے اپنا رعب و دبدبہ اور کامرانی دکھانے کے لیے حکم دیا کہ مختار کو زندان سے اس کے دربار میں لایا جائے۔ جب مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مظلوم کے کٹے سر کو دیکھا تو ان سے امام کی یہ مظلومی برداشت نہ ہو سکی۔ مختار شدت غم سے نڈال ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ابن زیاد نے کہا، انہوں نے ابن زیاد سے کہا، میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جب میں ان مقدس ہستیوں کے خون کا تجھ سے بدلہ لوں۔ خدا مجھے وہ دن ضرور دکھائے گا۔ ابن زیاد ملعون سے آپ کا یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا، لہٰذا اس نے مختار کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس کے مشیروں نے اسے قتل سے روک دیا
اور مختار کو دوبارہ زندان میں بیچ دیا گیا۔ قیام مختار محبت امام میں پس زندان تھے، لیکن ان کے دل میں خون حسین علیہ السلام کا انتقام ہر وقت مجزم رہتا تھا۔ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت ایک ہی حسرت تھی کہ میں کب خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لوں۔ آپ نے اپنی بہن صفیہ کو، جو عبداللہ بن عمر کی زوجہ تھی، مخفی طور پر خط لکھا کہ آپ اپنے شوہر کو آمادہ کریں کہ وہ یزید ملعون کو خط لکھے اور اس میں مختار کی آزادی کی خواہش کرے۔ مختار کا خط زائدہ بن قدامہ ثقفی کے واسطے سے صفیہ کو مدینہ میں پہنچایا گیا۔ صفیہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو مختار کی آزادی کے لیے آمادہ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس عنوان سے یزید کو خط لکھا اور یزید نے عبداللہ کی سفارش کو قبول کر لیا، اور اس نے ابن زیاد ملعون کو مختار کی رہائی کے لیے خط لکھا، اور ابن زیاد ملعون نے اس شرط کے ساتھ مختار کو آزاد کیا کہ کوفہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ مختار آزاد ہوئے اور کوفہ سے حجاز کی طرف گئے۔ ان کی واقصہ کے مقام پر سرے راہ ثاقب بن زہیر یا ابن ارق نامی غلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ثقیف کا آزاد شدہ غلام تھا۔ اس نے مختار کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ پر زخم کیسا ہے؟ مختار نے کہا، ابن زیاد ملعون نے مجھے لکڑی سے مارا تھا، اور میں اسے اگر قتل نہ کروں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کروں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے اتنے لوگوں کو قتل نہ کروں کہ جتنے حضرت یحییٰ بن زکریا کے قتل سے مارے گئے تھے، تو خدا مجھے قتل کرے۔ یزید کی ہلاکت۔ مختار ہمیشہ ماحول کو سازگار بنانے اور قیام و جہاد کے مقدمات کے حصول کے لیے برسر پیکار رہتے تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ خون امام کا انتقام لے اور قاتلان امام کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ انہوں نے اپنی پوری توانائیاں لوگوں سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں۔ معاویہ کا بیٹا یزید 14 ربیع الاول کو جمعرات کے دن 63 ہجری قمری میں واصل جہنم ہوا۔ مشہور قول کے مطابق یزید 38 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ اس کی مدت خلافت 2 سال اور 8 ماہ تھی، لیکن بعض نے لکھا کہ اس کی عمر 37 سال تھی اور اس کی حکومت کی مدت 3 سال 9 مہینے تھی۔ اسی سال لوگوں نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی، شام میں مروان بن حکم کی اور بصرہ میں عبداللہ بن زیاد کی بیعت کی، لیکن عراق کے لوگ پریشان اور سخت پشیمان تھے کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی حمایت کیوں نہ کی، اور اس کے اطراف و اکنان میں قیام و جہاد امام کا بدلہ لینے کی فضا ہموار تھی۔ لہٰذا 93 سال کے بوڑھے محب آل محمد سلیمان بن سرد خزائی نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ چکانے کے لیے قیام کیا، اور کافی سارے لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس مرد مومن نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمنان اہل بیت سے جنگ کی اور دشمن کے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس نے بنی امیہ کو حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، جو کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ یوں اس نے قیام مختار کے لیے راہ کھول دی۔ آپ نے مروان کی خلافت کے زمانہ میں 65 ہجری میں شہادت پائی، اور آپ کے سر مبارک کو آپ کے باوفا ساتھی مسیب بن نجبہ کے ہمراہ شام لے جایا گیا۔ مختار کی کامیابی۔ عبداللہ بن زبیر حجاز پر مسلط ہو گئے۔ عبداللہ بن مطیع کو کوفہ اور عراق کا گورنر بنایا۔ اس کی سلطنت کا اقتدار کافی پھیل گیا۔ مختار نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ ابن زبیر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور خاندان نبوت سے کٹا ہوا ہے۔ مختار نے اس پر اعتماد نہ کیا۔ آپ ظاہری حفاظت اور سیاسی طور پر عقل مندی کرتے ہوئے حجاز سے کوفہ آ گئے
آپ نے کوفہ میں ہانی بن ابی حیہ سے ملاقات کی اور اس سے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کوفہ کے حالات یکسر بدل چکے ہیں، لوگ پشیمان ہیں کہ انہوں نے امام کی نصرت کیوں نہ کی۔ اگر کوئی قادآور شخصیت علم جہاد بلند کرے تو کوفہ کے لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ گویا اس وقت کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امیر مختار نے پورے وثوق اور یقین محکم سے کہا کہ خدا کی قسم میں انہیں حق کی بنیاد پر پرچم حسینی کے نیچے جمع کروں گا اور ان کی مدد سے ہر سرکش اور ستمگر سے ٹکرا جاؤں گا۔ جناب مختار پوری شجاعت و شہامت کے ساتھ کوفہ میں وارد ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد میں آئے، وہاں پر نماز پڑھی۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے مختار یقینی طور پر کسی اہم مشن کے لیے کوفہ آئے ہیں۔ معزز سامعین، جناب امیر مختار کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ باقی حالات دوسری قسط میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، اور ریفرنس کے لیے سوگنامہ آل محمد میں اسی کتاب سے آپ کی سماعتوں کی نظر حالات کر رہی ہوں۔ چونکہ اس وقت سوگنامہ جاری تھا، امام حسین علیہ السلام کے مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، کچھ میری مصروفیات، کچھ بہت ساری ایسے حالات ہیں کہ میں جلد سے جلد یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچا سکی۔ لیکن چونکہ اب یہ دن جو ہیں ان میں جناب امیر مختار کا ذکر نہ کروں تو شاید ثانی زہرا اور چوتھے امام بھی مجھ پر اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے کہ انہیں پرسہ دے کے 2 مہینے 8 دن تک ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو باقی حالات انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی رہوں گی۔ اگر میری باتیں پسند آئیں، سوگنامہ پسند آئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا۔ یہ حالات آپ کی سماعتوں کی نظر آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے۔ اب یہ دن ہی ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام کی ولادت کے بھی دن ہیں، اور عید زہرا۔ عید زہرا کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ میں نے جو مستند کتب میں یہی پڑھا کہ عید زہرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 9 ربیع الاول کو اپنی ماں باپ کے نکاح کی تاریخ پہ عید زہرا اسے اس لیے کہا گیا کہ اس کو عید منایا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ ملعون سارے جو مولا کے قاتل تھے امام حسین علیہ السلام کے اور یہ ظالمین، ان کی عید تو بعد میں آتی ہے۔ جناب مختار علیہ السلام کی عید شجاعت تو یہ بعد میں بنی ہے، پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس عید کو اپنی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ختمی مرتبت کے نکاح کی تاریخ کو 9 ربیع الاول کو عید منایا کرتی تھی، اس لیے یہ عید بن گئی۔ تو سلسلہ جاری ہے، اگر پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ ریڈ سائڈ پہ ایک بٹن ہوتا ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نہ پڑھا جائے تو کسی سے پڑھا لیجیے گا کہ سبسکرائب کہاں لکھا ہے، اور اس کو دبائیے گا اور میرے لیے دعائیں خاص کیجیے گا کہ اس کتاب کو مکمل کر سکوں، اور جس نے لکھی، جس نے حصہ لیا، جس نے ترجمہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر اگلی